فمن اراد ان یفرق امر المسلمین، جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو بکھیرنا چاہے، اس کو ختم کرنا چاہے، اس کو توڑنا چاہے، مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کرنا چاہے، وہم جمیع، جبکہ وہ اکٹھے ہوں، ایک نظم، اجتماعی نظم ان کے پاس موجود ہو، فضربوہ بالسیف، تو اس کو تلوار سے مارو، کائنا من کان، جو بھی ہو۔ یہ بلوچستان میں چیزیں چل رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں حملے ہو رہے ہیں، کہیں قومیت کے نام پہ، کہیں مذہب کے نام پہ، تو یہ سب وہی پروگرام ہے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو، ریاست کو خراب کرنے کے لیے۔ عرفجۃ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستکون فی امتی حنات وحنات وحنات فمن اراد ان یفرق امر المسلمین وہم جمیع فاضربوہ بالسیف کائنا من کان۔ اسلامی ممالک میں تو بہت سارے فتنے اس وقت میں چل رہے ہیں، اور اسلامی ممالک دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں جیسے جو وہاں کی اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں، جیسے ان کی غلط پالیسیاں اس کے اسباب میں سے ہیں، معاشی کمزوری، اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ جہاد اور ریاست کے جو احکام اللہ کے رسول نے ہمیں دیے تھے، ان کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں یا ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، اور اب ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ کتنا بھی کہہ لو کہ یہ حدیث میں یہ بات آئی ہے تو اس کو سننے کے لیے بھی ان کی آمادگی نہیں ہوتی۔ یہ جو حدیث ہے، اس کا عنوان قائم کیا ہے محدثین نے، باب ما جاء فی اسم من خرج علی ولاۃ الامر، جو حکمرانوں پر خروج کرے گا اس کا کیا حکم ہے اس کا۔ حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ستکون فی امتی حنات وحنات وحنات، میری امت میں ایسے ایسے فتنے ہوں گے، ایسے ایسے حوادث ہوں گے، فمن اراد ان یفرق امر المسلمین، جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو بکھیرنا چاہے، اس کو ختم کرنا چاہے، اس کو توڑنا چاہے، مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کرنا چاہے، وہم جمیع، جبکہ وہ اکٹھے ہوں، ایک نظم، اجتماعی نظم ان کے پاس موجود ہو، فضربوہ بالسیف، تو اس کو تلوار سے مارو، کائنا من کان، جو بھی ہو۔ اتنا سخت حکم ہے۔ جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہوتا ہے اس کے خلاف خروج کرنا، یہ شریعت میں کہیں بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ اور فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا بوئ لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، جب دو خلیفوں کی بیعت ہو جائے تو جو آخری خلیفہ ہوگا اس کو قتل کر دو۔ کہ مسلمانوں کی سلطنت، مسلمانوں کی ریاست اگر وہ خراب ہوگی تو ہر چیز خراب ہو۔ اور فرمایا، من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جمعکم فاقتلوہ کائنا من کان، کہ تمہارا اجتماعی نظم قائم ہو اور کوئی آ کر تمہارے اجتماعی نظم کو خراب کرنا چاہے، یشق عصاکم، تمہاری قوت کو توڑنا چاہے یا تمہاری اجتماعیت کو بکھیرنا چاہے، فاقتلوہ کائنا من کان، تو اس کو تم قتل کرو جو بھی ہو۔ اور فرمایا کہ علیکم بالسمع والطاعہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے جو خصوصی امت کو، مولانا صہیب صاحب جو خصوصی طور پہ جو وصیتیں فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ علیکم بالسمع والطاعہ، سمع و طاعہ کا جو لفظ ہے یہ ایک اصطلاح ہے جس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے۔ ویسے تو ہر چیز میں دھیان سے بات سننی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، لیکن جو زیادہ تر جو حدیث میں جس سمع و طاعہ کا ذکر آتا ہے اس کا تعلق بھی ریاست کے ساتھ ہے۔ تو سمع و طاعہ کا اہتمام کرنا۔ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ تم پر کسی غلام، حبشی غلام کو حکمران مقرر کر دیا جائے تو بھی اس کی تم اطاعت کرنا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے لیے آزاد ہونا شرط ہے، مسلمان ہو اور وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور اصل شرط یہ ہے کہ وہ قریش میں سے ہو، الائمۃ من قریش۔ لیکن اگر یہ شرطیں پوری نہ ہوں اور کسی غلام کو حکمران مقرر کر دیا جائے یا وہ حکمران بن جائے اور اس کا تسلط ہو جائے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، تو فرمایا اس کی بھی تم اطاعت کرو گے، بجائے اس کے کہ اپنے نظم کو، اپنے ریاست کو آپ خراب کریں، انارکی پھیل جائے، لوگوں کی جان مال ہر چیز خراب ہو جائے، اس کی بجائے اس کی بھی تمہیں اطاعت کرنی ہوگی۔ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، کہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے، اور غلام بھی کیسا ہے؟ کالا۔ اگر گورے رنگ کا غلام ہو تو اس کی بھی ایک فضیلت ہے نا، تو غلام ہو
آزاد نہیں ہے، غلام ہے، گورا نہیں ہے کہ کالا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے مجدع انف، چپٹی ناک والا ہو۔ اگر کالا رنگ ہو لیکن اس کے نقش و نگار اچھے ہوں، ناک واک ٹھیک ہو، تو یہ بھی ایک فضیلت اور اچھی بات ہوتی ہے نا۔ لیکن اس کی ظاہری شکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی ناک چپٹی ناک ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان رأسہ زبیبہ، اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہے۔ ایسا تو یہ عرب میں دستور تھا کہ جس کی عقل کمزور ہوتی تھی، بہت زیادہ چالاک نہیں ہوتا تھا، تو اس کو کہتے تھے رأسہ زبیبہ۔ کشمش جو ہوتی ہے نا، تو انگور ہوتا ہے نا، تو انگور کا شیرہ جب اس سے نکل جاتا ہے اور وہ انگور سوکھ جاتا ہے، پھر اس کو کشمش بولتے ہیں۔ مگر دماغ سارا آگے پیچھے ہو گیا ہے، تو اس کے باوجود بھی یعنی پاگل نہ ہو لیکن ایک عقل کا وہ معیار نہ ہو تو بھی، تو مسلمانوں کے اجتماعی نظم کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہ احادیث ہیں اور سیاہ ستہ کی احادیث ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی۔ اور ایک اور حدیث سنا دوں، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قسم دلا کر پوچھتے تھے کہ قسم کھا کر بتاؤ، میرا نام تو ان لوگوں میں نہیں تھا جو منافق ہوں گے یا دین کے خلاف۔ اتنا ان کے اوپر خشیت غالب رہتی تھی، تو وہ پھر بتاتے نہیں آپ کا نام نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر 10 لوگوں کا فتنہ بھی کوئی کھڑا ہوگا، اس فتنے کے سرغنے کا نام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا۔ تو حضرت حذیفہ کی روایت ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ انا کنا بشر، ہم شر میں تھے، فجاء اللہ بخیر، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی، فنحن فی، اب ہم خیر کے اندر ہیں، فہل من وراء ھذا الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا یا قیامت تک خیر ہی خیر رہے گی؟ فرمایا نعم، اس خیر کے بعد شر ہوگا۔ پھر پوچھا قلت هل وراء ذلک الشر خیر، پھر آگے شر ہی شر رہے گا یا اس کے بعد خیر دوبارہ آئے گی؟ فرمایا نعم، خیر دوبارہ بھی آئے گی، یعنی خیر آ گئی پھر شر آئے گا اور شر کے بعد پھر خیر آئے گی۔ پھر میں نے پوچھا کہ حل وراء ذلک الخیر شر، پھر اس خیر کے بعد بھی شر ہوگی یا پھر قیامت تک وہ خیر ہی چلے گی؟ فرمایا نعم، اس خیر کے بعد پھر بھی شر آئے گا۔ قلت کیف، یا رسول اللہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طریقے سے ہوگا؟ فرمایا کہ یکون بعدی ائمہ، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے، لا یہتدون بہدائی، جو میری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، لا یستنون بسنتی، میرے طریقے پر بھی نہیں چلیں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور ان حکمرانوں میں ایسے حکمران بھی ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، ان کے ڈھانچہ انسانوں کا ہوگا اور دل ان کے شیاطین کے ہوں۔ قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، یا رسول اللہ اگر ایسا زمانہ کو میں پاؤں تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا اس میں؟ فرمایا تسمع وتطیع للامیر، پھر بھی تم ان کی بات کو دھیان سے سنو گے اور ان کی اطاعت کرو گے، یعنی جائز چیزوں میں جو انتظامی احکام ہوتے ہیں سلطنت کے، ریاست کے۔ دوسری روایت میں صراطً آتا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اگر مخلوق کوئی حکمران ناجائز چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظہرک واخذ مالک، اگرچہ تمہاری پشت پہ کوڑے برسائے، تم سے مال لے لے، تو بھی فاسمع واطیع، پھر بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جو مسلمانوں کا ریاست کا جو اجتماعی نظم ہے اس کی بغاوت کرنے کی پھر بھی اس کی اجازت نہیں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت جو ابھی میں نے سنائی، یہ بھی اور آگے جو آ رہا ہے وہ دوسری روایت بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، لوگ رسول اللہ سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافت ان یدرکنی، ایسا نہ ہو کہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس لیے میں یہ معلوم کرتا تھا۔ فقلت یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر، جاہلیت میں تھے، شر میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر عطا فرمائی، فہل بعد ھذا الخیر من شر، اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ قال نعم، قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر، اس شر کے بعد بھی خیر ہوگی یا نہیں؟ قال نعم وفیہ دخن، خیر ہوگی لیکن خالص نہیں ہوگی، اس میں کچرا ہوگا، اس میں یعنی غلط کام بھی ہوں گے۔ تو خیر اور شر کا مجموعہ، خیر اور شر کا، بہت سارے لوگ جب کسی مدرسے میں ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھی اس میں کچھ گڑبڑیں ہو رہی ہیں، تو پھر وہ بڑی بڑی باتیں کر کے اس سے نکل جاتے ہیں، پھر دوسرا اپنا مدرسہ بناتے ہیں وہ پہلے سے بھی
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کی حفاظت کے لیے پہلے سے بتا دیا کہ خالص مال نہیں ہوگا، اس میں کچرا ہوگا، اس میں غلط چیزیں بھی ہوں گی، اور تمہیں اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بات ہی نہ کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرنا ہوگا، اور جو نہیں کرے گا وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ مقصد یہ کہ اس میں خروج نہیں کر سکتے۔ اس کا سارا جو بحث ہے، جو اس میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے۔ قلت وما دخن، دخن بھی ٹھیک ہے، دخن بھی ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ اس میں کس چیز کی ملاوٹ ہوگی، کس قسم کا کچرا ہوگا؟ فرمائے قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، ایسے لوگ ہوں گے جو میری ہدایت پر، میرے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ تعرف منہم وتنکر، وہ نیک کام بھی کریں گے اور برے کام بھی کریں گے، تمہیں ان سے اچھے کام بھی نظر آئیں گے ان کے اندر۔ اور قلت فہل بعد ذلک الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد، اس ملاوٹ والے خیر کے بعد شر بھی ہوگا یا ایسی ملاوٹ؟ فرمایا نعم دعات علی ابواب جہنم، ایسے لوگ آئیں گے جو جہنم کے داروغے ہوں گے، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ من اجابہم الیہا، جو ان کی اتباع کرے گا تو وہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، یا رسول اللہ ان کی علامتیں بتا دیں، وہ کیسے لوگ ہوں گے جو اتنے برے ہوں گے، جو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے؟ فرمایا ہم من جلدتنا، وہ ہماری طرح ہی ہوں گے، ویتکلمون بالسنتنا، ہماری بولی بولتے ہوں گے۔ قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، اگر یہ زمانہ مجھے مل جائے تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جو اس وقت میں مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہوگا، جو ان کا حکمران ہوگا، اسی کے ساتھ تمہیں رہنا ہوگا جیسے بھی حالات ہوں گے۔ قلت فإن لم يكن لهم جماعۃ ولا امام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بات ہو رہی ہے وہ اجتماعیت اور سلطنت اور ریاست اور حکمران کی بات ہو رہی ہے، تبلیغی جماعت کی یا مدرسے کی یا تنظیم اور پارٹیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو میں نے پوچھا کہ اگر ان کی جماعت بھی نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، پھر یہ مسلمانوں کی ریاست نہیں ہوگی، یہ مختلف فرقے ہوں گے، مختلف ٹولیاں ہوں گی، ان سب سے دور رہنا۔ پھر ولو ان تعض باصل شجرہ، اگرچہ تمہیں درخت کی جڑ کے اندر بیٹھنا پڑے پوری اس کے ساتھ، حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، موت آنے تک تم اسی طریقے سے الگ تھلگ رہو گے۔ تو یہ وہ احکام ہیں جن کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، ریاست کے اجتماعی نظم کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے ریاست، اور اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ 60 سنة من امام جائر خیر من لیلۃ واحدۃ بلا سلطان، کہ مسلمانوں پر 60 سال ظالم حکمران ہو لیکن مسلمانوں کی ریاست ہو، اور ریاست کا حکمران ظالم ہو، تو 60 سال ظالم حکمران کے تحت بہتر ہیں اس ایک رات سے جس میں مسلمانوں کا کوئی حکمران نہ ہو۔ تو یہ جس قسم کی بلوچستان میں چیزیں چل رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں حملے ہو رہے ہیں، کہیں قومیت کے نام پہ، کہیں مذہب کے نام پہ، تو یہ سب وہی پروگرام ہے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو، ریاست کو خراب کرنے کے لیے۔ تو ان احادیث کے صراحتاً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ، ان کا کیا حکم ہے؟ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، یہ سب واجب القتل۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔